اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دی لا ٹاکس کے اگلے نہایت اہم امپورٹنٹ ٹاپک جس کا ذکر میں پہلے جو ڈی این اے پر کی گئی جو ویڈیو سیشن ہے اس میں کر چکا ہوں. آج میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں ڈی این اے اینڈ دی ایشو آف پیٹرنٹی of a child and its dynamics in the پاکستانی courts. دیکھیے، میں ایک بات آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں چونکہ ڈی این اے کے لیے کوئی اسپیسیفک لا موجود نہیں ہے، جیسا کہ انٹرنیشنلی مختلف جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انہوں نے الگ سے ڈی این اے کی کے لیے ایک جو ہے وہ قوانین متعارف کروا دیے ہیں. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں کورٹس نے ظاہر ہے جو موجودہ لیگل فریم ورک تھا اس کے تحت اندر ہی رہ کر اس کو جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے، اور اس سلسلے میں جو قانون شہادت ہے وہ بنیادی قانون بن کے سامنے آیا ہے. قانون شہادت کا آرٹیکل 59 اور آرٹیکل 164 اس کو ڈیل کرتا ہے کہ جو ڈی این ایویڈنس ہے وہ کیسے اور کس صورت میں جو ہے وہ ایڈمیسیبل ہوتی ہے. اگر میں چاہوں کہ سیکشن آرٹیکل 59 کیا ہے تو میں بتاتا ہوں. آرٹیکل 59 ہے کیو ایس او کا اوپینین آف ایکسپرٹس، یعنی یہ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر لیا جا رہا ہے پاکستان میں اس کے ریزلٹس کو، اس کی رپورٹ کو. اچھا، اور دوسرا ہے جناب آرٹیکل 164، وہ کہتا ہے پروڈکشن آف ایویڈنس دیٹ ہیز بیکم اویلیبل بیکاز آف دی ماڈرن ڈیوائسز، یعنی جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ بھی ایک ماڈرن ڈیوائس کے طور پر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کیا گیا ہے اور دیگر انداز میں اس کو لیا گیا ہے آرٹیکل 59 کے تحت، جس میں کہ ایکسپرٹ اوپینین کا ذکر ہے. خواتین حضرات، یہ بات ذہن میں رہے کہ جہاں پہ بھی ایکسپرٹ اوپینین ہوتی ہے قانون اس کو ایک کوریبوریٹو پیس آف ایویڈنس کے طور پر سمجھتا ہے. جہاں کوریبوریشن ہوتی ہے کسی فیکٹ کی، کسی پہلے سے موجود ایویڈنس کی، تو اس کو اس ایکسپرٹ کو عدالت میں آ کر جرح کا سامنا کرتے ہوئے ثابت کرنا ہوتا ہے. یہ پرنسپل ہے آلریڈی ڈیوائسڈ جو ہمارے ہاں چلتا ہے. اچھا، یہ تو بات سامنے آ گئی کہ ہم چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کوئی ایسا اسپیسیفک قانون نہیں ہے کہ جو ڈی این اے کو ڈیل کرتا ہو، تو اس کے اوپر کافی ساری کوئریز جو ہیں وہ سامنے آئیں. پھر مختلف جو دوست ہیں ہمارے جو لیگل فیٹرنٹی سے متعلق ہیں، ان میں ججز بھی ہیں، انہوں نے ہمارے بہت ہی سینئر ایڈیشنل سیشن جج ہیں جناب بابر صاحب، انہوں نے مجھ سے یہ بلکہ مجھے حکم دیا کہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک ویڈیو سیشن ہونا چاہیے. تو میں یہ ان کی خدمت میں اور دیگر تمام جو دوست ہمارے احباب ہمارے لیگل فیٹرنٹی سے ملحقہ ہیں میں ان کے لیے یہ جو ہے ویڈیو سیشن کر رہا ہوں. اچھا، پیٹرنٹی اور لیجیٹیمیسی کیسز جو آج کی اس ویڈیو سیشن کا ٹاپک ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ، بڑا ہی سینسٹیو ہے خواتین و حضرات. یہ بہت سارے ہم نے کیسز جو ہیں وہ عدالتوں میں دیکھے، آپ نے بھی جو لوگ ریگولر اپیئر ہوتے ہیں عدالتوں میں دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر ڈی این اے کرانے کے لیے اپلیکیشن فائل کی جاتی کہ جی ہم اس کو اپنا بچہ نہیں مانتے، اس بچے کی ولدیت کو ثابت کرنے کے لیے جناب اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا جائے. خواتین و حضرات، اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں وہ اس سینسٹیو ایشو کے اوپر آگے جانے سے گریز کرتی ہیں، اور اس کی ایک بہت ہی سالڈ ریزن بھی موجود ہے. سالڈ ریزن یہ ہے کہ جو پیٹرنٹی ہے وہ پاکستان میں، چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، تو ہمارا جو پرسنل لا ہے پیٹرنٹی کے اوپر بہت کلیئر ہے. اس کے لیے میں حوالہ دوں گا پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ 624 کا. اچھا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جتنی میں ججمنٹس یہاں پہ آج ریفر کروں گا وہ ساری میں ڈسکرپشن پہ دے دوں گا تاکہ مستقبل میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو اور ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا سکیں. پی ایل ڈی 1975 سپریم کورٹ 624 پیج ہے، جس میں کہ حوالہ دیا گیا ہے ولدیت کے اس بیسک پرنسپل کو جس کو کہ مسلم پرسنل لا ڈکلیئر کر چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب شادی ثابت ہو جائے اور اس کا ایک مخصوص پیریڈ ہے جس کا کہ ذکر آرٹیکل جو قانون شہادت ہے اس کا آرٹیکل 128 ہے وہ بیان کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھنا یہاں پہ بہت ضروری ہے. میں آپ کے سامنے آرٹیکل 128 قانون شہادت پڑھتا ہوں. برتھ ڈیورنگ میرج کنکلوسیو پروف آف لیجیٹیمیسی. اس کے ٹائٹل سے ہی ظاہر ہے کہ آگے کیا کہنا چاہ رہا ہے قانون. اس کا سب آرٹیکل 1 ہے
The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, and not earlier than the expiration of the 6 lunar months from the date of the marriage, or within 2 years after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is legitimate child of that man, unless a, subclause A, the husband had refused or refuses to own the child, or subclause B, the child was born after the expiration of the 6 lunar months from the date on which the woman had accepted that the period of iddat had come to an end. अब सब आर्टिकल 2 है, nothing contained in the clause 1 shall apply to a non-Muslim if it is inconsistent with its faith. यानी कि 6 lunar months से ज़्यादा और 2 साल के अंदर अंदर शादी बरकरार रहे या औरत ने दोबारा शादी ना की हो, तो अगर बच्चा पैदा हो जाए तो हमारा पर्सनल लॉ कहता है कि वो लेजिटिमेट चाइल्ड है। अच्छा, इस कानून इस नोशन को लेके हमारी अदालतों ने बहुत से केसेस को, जिनका मैं कुछ केसेस का जिक्र करूंगा अभी इस वीडियो में, अपना जो है वो व्यू जो है वो दिया है, और वो कंसिस्टेंट है इस मामले में कि इस सूरत में जो पैटर्निटी है उसको तस्लीम समझा जाएगा। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो मैटर है, वो ये है PLD 2008 लाहौर 302 पेज में केस का टाइटल था मोहम्मद अरशद वर्सेस सुगरा बीबी। इसमें अदालत ने कहा कि अगर किसी शख्स को किसी के कैरेक्टर पर, यानी उस बीवी के कैरेक्टर पर शुबा था, तो उसने लियान क्यों नहीं किया इससे पहले, और उसने डायरेक्ट ये आके क्यों कहा कि मेरी जो वल्दियत है उसका मुझे शक है। यानी कि वो अदालत ने कहा कि ये प्रीरेक्विजिट है कि आप सबसे पहले लियान करते। अब लियान एक अलग टॉपिक है, लियान एक सॉर्ट ऑफ मतलब यू कैन से कि एक्विजिशन है औरत की किरदार पर, और एक सॉर्ट ऑफ डिसोल्यूशन है मैरिज का, एक सिस्टम है एक अलग से, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बयान करता है। अच्छा जी, अब अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस ला है वो 2008 SCMR 1707 के, जिसमें के एक केस जिसका टाइटल है शराफत अली अशरफ वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बहावलपुर। इसमें क्या किया कि एक शख्स ने शादी से इनकार किया और जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा दायर कर दिया, यानी कि जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज का दावा दायर किया शादी से इनकार करते हुए। बीवी ने इस दौरान मेंटेनेंस का सूट फाइल कर दिया। अच्छा, इस दौरान एक बच्चा पैदा हुआ जो कि दौरान दावा था, जाहिर है, तो फैमिली कोर्ट ने कहा कि जो दौरान दावा पैदा होने वाला बच्चा है वो मेंटेनेंस का हकदार है, तो उसमें उसने एप्लीकेशन दी DNA की। तो अदालत ने कहा कि जनाब ये चूँकि प्रूव्ड है मैरिज के दौरान और ये दौरान दावा ये बच्चा पैदा हुआ है, इसलिए हम इस इशू को बिल्कुल नहीं खोलेंगे, और ये बच्चा जो है ये ज़ाहिर है कंसिडर होगा कि ये एंटाइटल्ड है उसका मेंटेनेंस का। फिर अगला नहायत अहम एक केस लॉ है जिसको यहाँ पे जिक्र करना ज़रूरी है, वो है PLD 2010 लाहौर 422। इसकी जो साइटेशन है वो खिजर हयात वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कबीर वाला। अच्छा, इसमें मातहत अदालत ने मेंटेनेंस को डिग्री किया। 11 साल बाद जो मदयून था उसने वल्दियत से इनकार कर दिया और कहा कि DNA टेस्ट की दरख्वास्त जो है वो दी और कहा कि वल्दियत जो है उसको टेस्ट करवाया जाए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिग्री नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित हो जाए कि शादी के दौरान बच्चा पैदा हुआ। जब ये साबित हो गया कि शादी के दौरान बच्चा पैदा हुआ तो फिर हम इसको इशू को नहीं खोलेंगे। यानी ये जो है प्रूव, यहाँ पे भी अदालत ने इस मैटर को टच करने से इनकार कर दिया। फिर है PLD 2015 इस्लामाबाद 30। ये नहायत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग केस है। इसमें एक शख्स जो कि दरअसल एक बच्चे का चचा था, यानी उसका बाप नहीं था, बाप पहले से फौतशुदा था, तो जब बीवी ने जो है वो दावा दायर किया, उनके दीगर जो रिश्तेदारान थे उनके खिलाफ, जैसा कि हम जानते हैं कि ये किया जा सकता है मेंटेनेंस का सूट, नानुनुफ्का का सूट, तो उसमें उसने जो चचा था उसने इस बच्चे की वल्दियत को चैलेंज कर दिया। अदालत ने इसको बहुत सख्त अल्फाज में कहा कि ये DNA कोई मजाक नहीं है कि हम हर केस में जहाँ पे ये साबित हो जाए और इतनी देर बाद आपको ये ख्याल आया कि आप DNA टेस्ट के ज़रिए से वल्दियत को इनकार करें, तो हम इस केस को बिल्कुल नहीं समझेंगे और समझेंगे कि ये बच्चा बिल्कुल लेजिटिमेट चाइल्ड है। अगला जो नहायत इंपॉर्टेंट केस है वह 2010 YLR 1234 लाहौर। ये है सरवर माई वर्सेस जज फैमिली कोर्ट मुजफ्फरगढ़। इसमें क्या हुआ कि एक औरत और उसके बेटे ने हाई कोर्ट से कहा कि DNA करवाया जाए वल्दियत को साबित करने के लिए उस शख्स की जो कि काफ़ी अर्से पहले फौत हो चुका था।
تو عدالت نے کہا کہ جب چونکہ نچلی دونوں عدالتوں نے اس چیز کو ڈٹرمن کر دیا ہے کہ یہ لیجیٹمیٹ ہے، تو پھر ہم اس کو ری اوپن نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ درست ہے اور وہ اسی کا بچہ ہے۔ اچھا جی، خواتین حضرات، یہ تو بنیادی کیسز جو پاکستان کی عدالتوں نے اب تک دیے۔ اس کے علاوہ 20 کیسز ہیں کہ جس میں یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کہ جو پیٹرنٹی ہے وہ ایسا سینسٹیو ایشو ہے کہ جس کو کہ قانون شہادت آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکا ہے، تو ہم اس کو بالکل نہیں کھولیں گے اور اس کو بغیر ضروری کسی وجہ کے، بغیر کسی بہت ہی خاص وجہ کے ہم ڈی این اے ٹیسٹ کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ بات ہے، کیوں عدالت یہ بات جو ہے یہ سمجھتی ہے یہ کیا اس کو کرنا چاہیے۔ دیکھیے خواتین، پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ ایڈورسریل سسٹم ہے۔ ایڈورسریل سسٹم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ دو پارٹیز اپنا ڈسپیوٹ لے کے عدالت میں جاتی ہیں اور ہر پارٹی اپنی اپنی ایویڈنس کے ذریعے سے اپنے کیس کو، اپنے موقف کو ثابت کرتی ہے۔ اچھا، اب اس میں چونکہ ایڈورسریل سسٹم ہے اور اس میں عدالت ان دونوں کی شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتی ہے، تو اس صورت میں عدالت ایسی ایویڈنس خود سے کریٹ نہیں کرنا چاہتی جو کسی کے موقف کو ثابت کر سکے، کسی کے موقف کو اس کا ایڈوانٹیج مل جائے۔ اس لیے بھی ایک یہ وجہ ہے کہ ہم ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اچھا، لیکن اس کے برعکس انڈیا نے، چونکہ انڈیا میں آپ کو جانتے ہیں پاکستان کی کل آبادی سے زیادہ مسلمان بستے ہیں، وہاں پہ پیٹرنٹی یا دیگر جو قومیں ہیں ظاہر ان میں کہ ہاں بھی یہ ایشو آتے ہیں کہ پیٹرنٹی جو ہے اس کا سسٹم جو ہے اس کو ہم دیکھیں، تو وہاں پہ ایک بڑا ہی مشہور جو ہے وہ کیس لال تھا، نند لال کیس، نند لال ورسز یہ لتا نند لال ہے۔ یہ کیس تھا جس میں ہسبینڈ نے 2000، اس کی سائٹیشن میں نیچے دوں گا، 2014 ہے 5 CTC 680۔ اس میں کیا ہوا کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ چونکہ پیٹرنٹی، یہاں پہ بھی ایک اور آپ کو بات بتاؤں کہ جو سیکشن 112 ہے ایویڈنس ایکٹ کا، انڈین ایویڈنس ایکٹ کا، وہ دراصل اسی طریقے سے جو ہے اس میں کچھ تبدیلی اس لحاظ سے ہے کہ وہاں پہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کا فرق ہے، لیکن انہوں نے بھی جب یہ فریم ہوا تھا بہت پہلے تو تب انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ یہ پیٹرنٹی کا یہ سٹینڈرڈ ہوگا، اس کے مطابق اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات آپ کو میں بتاؤں کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو ڈیویٹ کیا اور کہا کہ یہ کوئی کنکلوسیو پروو نہیں ہے، اور بڑی اہم بات یہ کی کہ تب جب کہ ایویڈنس ایکٹ ڈرافٹ ہوا تھا اور جب اس کی فرسٹ ٹائم پروملگیشن ہوئی تھی تو تب دراصل ماڈرن ڈیوائسز، سائنٹیفک ریسرچ اور سائنٹیفک میتھڈولوجی اس لیول پر نہیں پہنچی تھی کہ وہ کسی چیز کو سائنٹیفکلی پروو کر سکیں۔ لیکن اب چونکہ ڈی این اے ٹیسٹ جیسا ایک بہت ہی مؤثر ٹول سامنے آ چکا ہے تو ہم کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اچھا، اب اس سلسلے میں ایک اور بڑی ہی امپورٹنٹ بات جو ہے انہوں نے کی کہ یہ جو ورڈ کنکلوسیو پروف ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں کی USA میں بھی ذکر ہے کنکلوسیو پروف آف دی لیجیٹیمیسی آف دا چائلڈ، اس کی انہوں نے تشریح کی کہ کنکلوسیو پروف کا قطعی مطلب کہ نہیں ہے کہ ہر کیس میں جو بات عدالت نے قانون نے کہی ہے کہ یہ کنکلوسیو پروف ہے وہ کنکلوسیو پروف ہی ہوگا، یعنی اس کی تشریح بھی لیٹر آن کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس چونکہ ہماری عدالتیں ہم سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہماری سپریم کورٹ کو انڈین سپریم کورٹ کنسیڈر کرتی ہے ان کیسز میں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ کنسیڈر ہونا چاہیے، اور ہماری جو عدالتیں ہیں وہ انڈین سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کنسیڈر کرتی ہے ان کیسز میں جہاں کہ اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کی جو یوں سمجھیے کہ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے ہاں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ کیس تھا PLD 2015 سپریم کورٹ 327۔ اس میں اس نند لال کیس کے اوپر بات کرتے ہوئے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اگر کنکلوسیو پروف کی ہم مختلف تشریح کریں تو پھر ڈی این اے کے ٹیسٹ کا اجازت دینے کا نیا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، اور یہ سوسائٹی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ سوسائٹی میں کسی چیز کی کوئی حتمی حیثیت ہی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ اس چیز کی بھی حتمی حیثیت نہیں ہوگی جس کو کہ قانون کہتا ہے کہ اس کی حتمی حیثیت ہے۔ اس لیے عدالت نے اس کو بین کیا اور کہا کہ ہم اس صورت میں اس کیس کی اپلیکیشن ہمارے ہاں نہیں کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس کسی لرنڈ لائر نے یہ ججمنٹ جو ہے وہ پیش کی ہوگی۔ یہ پہلو تھے اب تک کے جو کہ لیجیٹیمیسی آف چائلڈ کے سلسلے میں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے، لیکن چونکہ وہ ہمارے اس ویڈیو سیشن کے اسکوپ سے باہر ہے، اور دوسرا بہت لمبی ویڈیو جو ہے وہ بن جاتی ہے اور وہ سم ٹائم دیکھنا بھی مشکل نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نہ سننے کا اور نہ ہی پڑھنے کا۔ خواتین حضرات، یہ کوشش ہے
کہ میری یہ کوشش ہے کہ میں جو علم ہے، جو لیگل جو لا ہے، جو بہت سارے لوگوں تک نہیں اویلیبل، ان کے لیے یہ پیش کروں. آپ سب سے التماس ہے کہ اس کو سنیے بھی اور اس کے اوپر کمنٹ بھی کیجیے، تاکہ مجھے یہ پتہ چلتا رہے کہ میری محنت جو ہے وہ درست جگہوں پر پہنچی ہے. ایک سیکشول اوفینسز سے اور ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے اس کے اوپر ایک تیسری ویڈیو انشاءاللہ آئے گی. تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.